ایسے ہیں جن کی مثالیں میں نے دی تھیں، جنہیں خوابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی۔ بعض خوابیں ایسی بھی ہیں جن میں واضح طور پر بتایا گیا کہ جو پانی، وہ میں بیان نہیں کی تھی، لمبی خوابیں تھیں بعض، جو پانی آج کل کے علماء کے ذریعے سے مل رہا ہے وہ بہت نیچے جا چکا ہے، اس سے سیرابی نہیں ہو سکتی، اور سیراب کرنے والا پانی مسیح موعود علیہ السلام سے ہی ملے گا۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی امام الزمان آتا ہے تو ہزارہا انوار اس کے ساتھ آتے ہیں، اور آسمان میں ایک صورت انبساطی پیدا ہو جاتی ہے، اور انتشار روحانیت اور نورانیت ہو کر نیک استعدادیں جاگ اٹھتی ہیں۔ بس ہم نے ان استعدادوں کے جاگنے کے عملی نمونے دیکھ لیے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آسمانی پانی نہیں اترا اور ان مولویوں کے بھرے میں آ جائیں؟ بس ان لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں، عامت المسلمین سے بھی میں کہتا ہوں، بہت ساری ہماری باتیں سن رہے ہوتے ہیں کہ اے عقل کے اندھو، اور ان علماء سے بھی میں کہتا ہوں کہ اے عقل کے اندھو، خود غرضیوں اور خود پسندیوں میں مبتلا علماء کہلانے والو، امت مسلمہ کو اپنی ذاتی اغراض اور مفادات کی بھینٹ چڑھانے والوں، ان کو ظلموں پر آمادہ کر کے معصوموں کا خون بہانے والوں، کب تک امام وقت کی ضرورت کا شور بھی ڈالتے رہو گے، معصوموں کو رائے راست سے ہٹاتے بھی رہو گے، اور امام وقت کا انکار بھی کرتے رہو گے؟ خود مانتے ہو کہ زمانہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آسمانی پانی اترے، اور جب اترا ہے تو پھر سے فیض نہیں اٹھاتے۔ عجیب حالت ہے کہ خدا تعالیٰ کے عذاب کا اعتراف بھی کرتے ہو اور توبہ بھی نہیں کرتے، کیوں کئیوں نے یہ اعتراف بھی کیا اپنے بیانوں میں۔ بس خوف خدا کرو، اگر اپنی حالت نہ بدلی تو کہیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والے نہ بنو جس کا تم خود ذکر کر رہے ہو، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے تو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ دنیا کے عمومی حالات، اسلامی ممالک کی اکثریت کی ناگفتہ بے اور افراتفری کی حالت، رعایا اور حکومت کے ایک دوسرے پر ظلم، اور ان ظلموں کی بڑھتی ہوئی داستانیں، شدت پسندوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیاں جو اسلام کے خوبصورت چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مومن کا گردنیں کاٹنا، غیر مسلموں کو اپنی دولت پر قبضہ دینا، اس لیے کہ تمہاری کرسی بچی رہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی خوف نہیں دلاتی۔ ہوش کرو، ورنہ یاد رکھو کہ قانون قدرت اپنا کام دکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے، اور جب بھڑکے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ اور اے غلامان مسیح دوران، اس آسمانی پانی کے سے فیض پانے والوں جس نے تمہیں نئی زندگی بخشی ہے، اپنے فرض ادا کرو، اپنے تعلق کو خدا تعالیٰ سے مضبوط تر کرتے چلے جاؤ، دنیا کو راستی کا راستہ دکھانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاؤ، اپنے دینی، روحانی، اخلاقی معیاروں کو اونچا سے اونچا کرتے چلے جاؤ کہ امام الزمان کی بیعت کا حق ادا ہو جائے۔ اس روحانی پانی کے فیض سے اگنے والی وہ فصلیں بنو جو فائدہ مند ہوتی ہیں، جو دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ وہ نہریں اور دریا بنو جن پر ہر دم تازہ پانی اترتا رہتا ہے۔ دنیا کی روحانی معاہدہ اب غلامان مسیح زمان کے ذریعے سے ہی ملنا ہے۔ دنیا کی پیاس اب اس پانی سے بجھنی ہے جو امام الزمان کے ماننے والوں نے مہیا کرنا ہے۔ اب اور کوئی گروہ یا جماعت نہیں ہے جو دنیا کو خدا تعالیٰ کے قریب لانے والا بن سکے۔ اگر ہم نے اپنے فرائض ادا نہ کیے تو ہم بھی پوچھے جائیں گے۔ بس ہمیں بھی اپنا سب کچھ خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنی بیعت کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
اب دعا ہوگی، دعا میں اسیران کو بھی یاد رکھیں، کچھ عرب ممالک میں بھی اسیران ہیں، پاکستان میں بھی اسیران ہیں، پاکستان کے مظلوم احمدیوں کو بھی یاد رکھیں جن پر آج کل ظلموں، خاص طور پر صوبہ پنجاب میں ظلموں کی انتہا ہو رہی ہے، ہر لحاظ سے ظلم ہو رہے ہیں، بیماروں اور مصیبت میں گرفتار لوگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی حافظ و ناصر اور خیریت سے گھروں کو جائیں، دعا کر لیں۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، غلام احمد کی، اسلام احمدیت، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، حضرت امیر المومنین، جماعت احمدیہ عالمگیر، شہداء احمدیت، اسیران راہ مولا، جماعت احمدیہ عالمگیر، جلسہ سالانہ برطانیہ، قادیان دارالمان، قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر۔ اس سال حاضری جو ہے جلسے کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، لوگوں کو تو بہت خیال تھا کہ بہت کم حاضری ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے 27,412 کی حاضری ہے اور 88 ممالک شامل ہوئے ہیں، الحمدللہ۔